بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ لیگی رہنما عمران خان سے گھبرائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے بیانات دے رہے اور یہ بیانات آپس میں میچ نہیں کر رہے۔ طلال چودھری کچھ کہتے ہیں، عطا تارڑ کچھ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کچھ کہتے ہیں۔ ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اس پر کوئی واضح جواب نہیں ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی سٹیٹمنٹس کچھ اور ہیں، باقی لوگوں کی کچھ اور ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب ٹیلی ویژن پر آج اپیئر ہوئے، آج انہوں نے دل کی بات کر ہی دی، کیوں ملاقات نہیں ہو رہی؟ پہلے تو کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈز انلیگل ہیں، آج عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ یہ انلیگل ڈیمانڈ ہے۔ ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کرنا ایک چیف منسٹر کی طرف سے، جیل مینول اس کو الاؤ ہی نہیں کرتا، جیل مینول میں یہ موجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے اور وہ آرڈر جو ہے اس کو کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، میکانزم بنا دیں، اس کے تحت ملاقاتیں ہو جایا کریں گی۔ ورنہ عدالت میں کہہ دیا ہوتا جیل انتظامیہ نے کہ جی جج صاحب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، فیملی کے علاوہ کسی اور کی ملاقات تو ہو ہی نہیں سکتی، اور فیملی کی بھی خیر اب تو نہیں ہو رہی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب سے آج یہ سوالات ہوئے، ٹیلی ویژن پر جب وہ اپیئر ہوئے ہیں ان سے یہ سوالات ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملاقات کے بعد آپ 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصد یہ ہے، یعنی اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ملاقات اگر ہونی ہے تو یہ جو ملاقات ہے اس کے بعد 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کا عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے اس طرح، تو پھر یہ رابطہ نہیں ٹوٹ پا رہا۔ پہلے آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن پر نام نہیں چلے گا، آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں چلے گی، نہیں چلتی۔ عمران خان کا نام کا لفظ نہیں لکھا ہوا آتا، بانی لکھا ہوا آتا ہے، عمران خان کی تصویر نہیں چلتی ہے، اس کی جگہ جھنڈا چل جاتا ہے پی ٹی آئی کا۔ آپ نے کہا یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود عمران خان کا بیانیہ دم نہیں توڑا، اس کے باوجود عمران خان کا بیانیہ موجود ہے، اس کے باوجود عمران خان جو کہتے ہیں سارا پورا پاکستان اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب عمران خان بات کرتے ہیں بہنوں سے، فیملی سے، تو باہر آتے ہیں، تو باہر آ کر میڈیا ٹاک ہوتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ میڈیا ٹاک نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ اڈیالہ جیل کے احاطے میں نہیں ہوگی، 1 کلومیٹر آگے جا کے تو ہو سکتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کبھی آپ میڈیا ٹاک ہی نہ کریں، میڈیا ٹاک پہ پابندی تو نہیں لگائی گئی۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر بیٹھ کے ایک قیدی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا منصوبہ بنائے، جانے والا جو ہے جب اس سے ملاقات کے لیے جائے تو وہ کہے کہ جی فلاں تاریخ کو آ جاؤ اور توڑ پھوڑ کرو۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ حکومت جو ہے وہ اس بات سے بھی ڈرتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کوئی احتجاج کی کال دے دے۔ نومبر میں چونکہ احتجاج کا کافی امکان تھا اور اس بات کا امکان تھا کہ عمران خان نومبر کے لیے کال دے دیں گے احتجاج کی، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اگر ایک بندہ جیل میں بیٹھ کر یہ پلان بنا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ کرنی ہے، جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو پھر اس لیے ملاقاتیں روکی گئیں۔ یعنی صاف سادہ لفظوں میں انہوں نے یہ مان لیا کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ عمران خان کوئی احتجاج کی کال دیں گے، اس لیے عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھ کر کوئی شخص انتشار کی منصوبہ بندی کرے اور وہ لوگوں کو کنوے کرے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کسی ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے چاہتے تھے کہ کوئی ایسا پلان نہ عمران خان کی طرف سے دیا جائے جو ان کی پارٹی تک آئے، اس لیے عمران خان کی ملاقاتیں روک دی گئیں۔ کوئی ملاقات نہیں کر پا رہا تاکہ عمران خان کا باہر کوئی پیغام نہ آ سکے کہ فلاں تاریخ کو آپ احتجاج کریں۔ تو نومبر گزارنا مقصد تھا کہ نومبر میں کوئی احتجاج نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ جب سوال ہوا کہ آپ تو فیملی کو بھی نہیں ملوا رہے، چلیے اگر چیف منسٹر نہیں مل سکتا، باقی لوگ نہیں مل سکتے، فیملی کو تو ملوا دیں، فیملی بھی تو نہیں مل پا رہی۔ نواز شریف کی مثال بھی دی گئی کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کی تو ملاقاتیں ہوتی تھیں، فیملی بھی ملتی تھی اور رفقا بھی ملتے تھے، تو فیملی کو کیوں نہیں ملوا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ فیملی ملاقات کرے اور باہر آ کر پریس کانفرنس کر دے اور باہر آ کے سارا عمران خان کا پیغام پہنچائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دراصل پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر عوام تک پہنچنا دراصل یہ قبول نہیں ہے کہ عمران خان کی باتیں باہر آئیں، عمران خان باہر وہ اچھا پھر یہ بھی انہوں نے حوالہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی وہ بات کو ملاقات کرتے ہیں تو پھر پورے ٹویٹر پہ ان کا بیانیہ پھیل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ بھی نہ پھیلے۔ تو خوف کیا ہے؟ پھر اس ساری بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا یا ان کی حکومت کا خوف یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیہ نہ چلے، عمران خان کی باتیں باہر نہ آئیں، عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے، نظریہ ہے، وہ عوام تک نہ پہنچے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ اس لیے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی۔ اب ساری رات سہیل آفریدی صاحب بیٹھے
آج 9 بجے کی ساری ہیڈ لائنز بھی یہی چلیں کہ جی رات بھر دھرنا دیا، رات بھر دوپہر 2 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک آپ دیکھیں نا دھرنا دیا، چیف منسٹر ٹھنڈ میں بیٹھے رہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ریکارڈ ہے، اور شاید یہ کوئی بریک نہ کرے کہ چیف منسٹر بیٹھا رہے ایک جیل کے باہر ساری رات، شاید یہ ریکارڈ ہی بریک نہ ہو سکے، یہ اتنا بڑا ریکارڈ ہے۔ دیکھنے میں معمولی سی بات لگتی ہے، چیف منسٹر کا اتنی ٹھنڈ میں ساری رات بیٹھنا، دوپہر 2-3 بجے سے لے کر اور اگلے دن صبح 8 بجے تک بیٹھنا، کیا اتنی دیر کوئی چیف منسٹر اتنی ٹھنڈ میں بیٹھ سکتا ہے؟ اپنے سگے رشتہ دار کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، جتنی دیر جو ہے وہ سہیل آفریدی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے۔ کوئی بہت بڑا مجمع نہیں تھا، پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ جی بہت لوگ تھے اور بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ ماحول بنا ہوا تھا، میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کو ایکسپلین بھی کیا، لیکن بہرحال ان کے پاس یہ موقع تھا، وہ جا سکتے تھے لیکن وہ نہیں گئے، تاکہ وہ رجسٹر کریں، تاکہ وہ دباؤ بڑھائیں، تاکہ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں۔ الٹیمیٹ ان کا گول کیا ہے؟ وہ عمران خان سے ملاقات کر سکیں، لیکن اس میں خوف اتنا طاری ہے انتظامیہ کے دل پر کہ وہ ملاقات جو ہے وہ نہیں کرا رہے۔ اب جو حنیف عباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس پر پی ٹی آئی نے بڑا سخت ریاکشن دیا ہے۔ جو ٹائٹل ہے اس کا یہ کہ ذہنی مرض کے شکار وفاقی وزراء کی بدحواسی، جھوٹ اور مضحکہ خیز الزامات پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل۔ حکومت کے وزراء اور ترجمان جنہیں عوام بجا طور پر چمچہ لیگ کے وزراء کہتے ہیں، پچھلے چند دنوں سے ایک منظم مہم کے ساتھ مسلسل جھوٹ، بہتان تراشی اور اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے غیر آئینی، غیر قانونی اور ظالمانہ عمل کو چھپانے کے لیے یہ لوگ مسلسل حقیقت سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے عمران خان صاحب کی فیملی، رفقا اور قانونی ٹیم سے ملاقاتوں کے لیے مختص کردہ دن منگل اور جمعرات کے لیے باقاعدہ فیصلہ دیا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت مختلف شخصیات عدالتی احکامات کے عین مطابق ملاقات کرنے پہنچتے ہیں۔ جن ملاقاتوں کی واضح اجازت اور احکامات عدالت نے جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن چمچہ لیگ کے وزراء میڈیا پر کھڑے ہو کر الٹا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ملاقاتیں جیل رولز کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جیل رولز کے خلاف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالت اجازت دیتی ہے کہ جبکہ نون لیگی حکومت روکتی ہے، اور یہ سیدھی توہین عدالت ہے۔ یہ کہنا کہ عمران خان ٹیکس کے پیسوں سے رہ رہے ہیں سفید جھوٹ ہے۔ ایک تو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں جو کچھ کھا پی رہے ہیں، اس میں حکومت کی جانب سے یا ٹیکس کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لگ رہا۔ یہ ساری رقم ہماری جانب سے ہر ماہ ایڈوانس جمع کروائی جاتی ہے۔ دوسری بات، یہ تمام کیسز جھوٹ پر مبنی ہیں، یہ سزائیں اس اسمبلی کی طرح جاری سزائیں ہیں۔ تیسری بات، ملاقات ہر قیدی کا حق ہے۔ اگر ہر قیدی کی ملاقات اس کے خاندان، وکلاء اور رفقا سے کرائی جاتی ہے تو عمران خان کا یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ پاکستان پاگل لیگ کے وزراء کا یہ دعویٰ کہ خیبر پختونخوا حکومت گورننس کے بجائے دھرنوں پر توجہ دے رہی ہے، یہ بھی ایک مضحکہ خیز جھوٹ ہے۔ صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے، بڑے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، عوامی خدمات بہتر بنانے کے لیے روزانہ فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن وفاقی وزراء اور وفاقی حکومت کو اصل تکلیف یہ ہے کہ صوبائی حکومت عمران خان سے آئینی ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ پاکستان پاگل لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی کھلی اشتعال انگیزی، خطرناک دھمکی کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جب چند روز قبل حنیف عباسی نے اسمبلی فلور پر تقریر میں ہمارے قائد جناب عمران خان کی زندگی سے متعلق جو بےہودہ گفتگو کی، وہ کسی بھی جمہوری اور مہذب ملک میں کسی وزیر کو کرسی پر نہیں رہنے دیتی۔ یہ ایک منتخب لیڈر کی زندگی پر براہ راست حملہ، سیاسی دہشت گردی اور قاتلانہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس پر نہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا، نہ کابینہ نے، جس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ صرف ایک وزیر کی نہیں بلکہ پوری حکومت کے اندر موجود ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، رفقا اور ان کے وکلاء ایک قانونی اور آئینی ملاقات مانگ رہے ہیں، کوئی رعایت نہیں۔ یہ ملاقات عدالت نے شیڈول کر رکھی ہے۔ یہ جو حکومت عدالت کے حکم پر بھی عمل نہ کرے اسے جمہوری حکومت نہیں بلکہ فسطائیت کا نظام کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت بھی قوم جانتی ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے قوم کی عزت پر 4 چاند لگائے، ملک کو پہلی بار خودداری کے راستے پر ڈالا، لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ چمچہ لیگ کے وزراء اپنی جھوٹ بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں یا دھمکیاں دیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران اور پاکستان کے عوام ہر فورم پر ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے ان حالات میں، چونکہ دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے؟ انہی حالات کی وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پر ہیں، وزیر اعلیٰ دھرنا دے رہا ہے ملک کے، اور آئے روز احتجاج ہو رہے ہیں، ایک واضح طور پر انسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بحرین کے سرمایہ کاروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیے پاکستان میں سرمایہ کاری کیجئے، ہم ہر بزنس مین کو، بحرین کے سرمایہ کاروں کو سہولت دیں گے۔
ہم بحرین کے سرمایہ کاروں کو سہولت دیں گے، یہ فرما رہے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ اچھا، اب بحرین، ایک تو پہلی بات یہ کہ انہیں کہنا کیوں پڑا، کیونکہ اگر ظاہر ہے کسی بزنس مینوں کے تحفظات ہیں، شکایات ہیں، تو آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں نہیں آپ آئیں، ہم آپ کو سہولت دیں گے۔ شکایت کی صورت میں بندہ ایسے کہتا ہے نا، ورنہ تو کہنا ہی نہیں پڑتا، ورنہ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایس او پی ہے، چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، سب آ رہے ہیں اور بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نہیں آئیے ہم آپ کو سہولت دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں یقین کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پلیز آئیے، ہم بڑا اچھا کام کریں گے۔ دوسری طرف دیکھیے نا کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے، اور بڑی بڑی جو ادارے ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب آپ دنیا کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئیے پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کیجئے، ہم آپ کو سرمایہ کاری دیں گے، میری بھی بطور پاکستانی خواہش ہے کہ بحرین کے سرمایہ کار پاکستان آئیں، بلکہ دنیا بھر کے سرمایہ کار پاکستان آئیں، بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ قائم ہوں، بڑے بڑے کارخانے لگیں، بڑی بڑی انڈسٹری پاکستان میں آئے۔ لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے میں سے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے کاروبار سمیٹ کر لوگ جا رہے ہیں۔ اپنا پیٹرول پمپس والی کمپنیاں، فارماسیوٹیکل والی کمپنیاں، آئی ٹی کی کمپنیاں، یہ اپنے کاروبار سمیٹ کر واپس جا رہے ہیں۔ تو جب یہ اپنے کاروبار سمیٹ کے واپس جا رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمارے یہاں سرمایہ کاری کیجیے، یہاں پر بڑا سازگار ماحول ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی جاہل لوگ تو نہیں ہیں، ان کے پاس وہ اپنے اسٹڈی کرتے ہیں ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے۔ وہ کیا یہ نہیں دیکھیں گے کہ جس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہاں پر تو آلریڈی بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ کیا وہ اتنی سی اسٹڈی نہیں کروائیں گے اپنے کاروبار کو لانچ کرنے سے پہلے کہ بھائی مجھ سے پہلے جو کمپنیاں وہ کیوں اپنا کاروبار سمیٹ رہی ہیں؟ میں تو پاکستان کاروبار لے کر جاؤں، لیکن جو پہلے سے موجود ہیں وہ کیوں جا رہی ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اصل میں تو آپ کو اپنا سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کار خود بخود آئیں گے، سرمایہ کاروں کو لانا نہیں پڑے گا۔ پاکستان سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، پاکستانی اپنا سرمایہ بھی اٹھا کر لے گئے، اپنا کاروبار بھی اٹھا کر لے گئے۔ وہ جو بیرون ملک بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو گئی ہی ہیں، پاکستانی بھی اپنا سرمایہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ 30 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، اور 30 لاکھ تو چھوڑ گئے یہاں پر تو اب حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ آف لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں کوئی اسٹڈی ویزے پر، کوئی وزٹ کرنے کے لیے، کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، کوئی کسی اور کام کے لیے، ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگوں کو، اور یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کو آف لوڈ کر رہے ہیں۔ اس پر ڈی جی جو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں یا افسر ہیں، انہوں نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر ایک کو نہیں روکتے، جس کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں ہوتے ہم صرف اسے آف لوڈ کرتے ہیں، ہم اسے روکتے ہیں، یا جس کے پاس کوئی باہر جانے کی معقول وجہ نہیں ہوتی ہم اس کو روکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں، اب ایک شخص ہے اس کو ٹریولنگ کا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں پیسے جمع کرتا ہے کہ میں ٹریولنگ کروں گا۔ اب اگر وہ شخص پاکستان سے باہر گھومنے جانا چاہتا ہے، آذربائیجان، ازبکستان، تھائی لینڈ، سنگاپور، سری لنکا، کہیں جانا چاہتا ہے گھومنے کے لیے، تو آپ اس کو یہ کہہ کر روک دیں کہ نہیں جی مجھے شک ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گے پاکستان۔ اب آپ اس پہ یہ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تم نے آج سے پہلے تو کبھی ٹریول ہی نہیں کیا۔ تو بھئی ہر شخص پہلی مرتبہ تو ٹریول کبھی نہ کبھی کرتا ہی ہے نا، تو یہ تو آرگومنٹ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یا آپ مس جج بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں تمہاری تو اتنی مالی حیثیت نہیں ہے تو تم مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے واپس نہیں آؤ گے، پاکستان چھوڑ کے جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، یا تمہارے پیچھے لائبلٹی نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو تم تو جاؤ گے تو تم تو واپس ہی نہیں آؤ گے۔ تو آپ اس شک کی بنیاد پر لوگوں کو روک لیتے ہیں اور انہیں آف لوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو 30 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے انہی حالات کی وجہ سے، اب آپ نے ان کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا، اس میں وہ بیچارے بھی جن کے پاس اسٹڈی ٹکٹ موجود ہے، ویزا موجود ہے، ان کو بھی آپ نے روک لیا۔ اس طرح کی خبریں بھی ہم نے ابھی چلتے ہوئے دیکھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ اپنی ججمنٹ کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگیں گے تو آپ مس جج بھی کر سکتے ہیں۔ تو سسٹم کو بہتر کریں، لوگ چھوڑ کر ہی نہ جائیں۔ یہ صورتحال ماشاءاللہ اسی حکومت کے دور میں پیدا ہوئی ہے، اس سے پہلے آف لوڈ کرنے کی اتنی بڑی تعداد میں ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے۔ ابھی تو ظاہر ہے جا بھی رہے ہیں لوگ، اللیگل طریقے سے جاتے ہیں یا باہر جا کر پھر واپس نہیں آتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ سری لنکا چلے جاتے ہیں تو ان کا پاکستان آنے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی پاکستان نہیں جائیں گے۔ آذربائیجان چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان نہیں آئیں گے۔ اور تو اور چھوڑیے، ابھی پی آئی اے کا ایک افسر کینیڈا میں جا کے سلپ ہو گیا، پی آئی اے کا ایک فضائی میزبان، پی آئی اے کا، آپ اس کو بھی آف لوڈ کریں گے؟ اب کیا آپ پی آئی اے کے افسران کو بھی آف لوڈ کریں گے؟ پی آئی اے کے افسران نے تو ساتھ جانا ہی جانا ہے نا، انہوں نے تو فضائی میزبانوں نے تو جانا ہے، کینیڈا بھی جانا ہے، یورپ بھی جانا ہے، جہاں ڈائریکٹ فلائٹ ہے یا انڈائریکٹ فلائٹ ہے انہوں نے وہاں جانا ہے۔ اب وہاں جا کر اگر وہ کینیڈا میں سلپ ہو جائیں گے اور پاکستان واپس آنا نہیں چاہے گا کوئی، ان کا کیا علاج کریں گے؟ آپ پی آئی اے کے افسران کو بھی اسی طرح سے شک کی بنیاد پر پہلے سے آف لوڈ کر دیں گے، بھائی تم میں آف لوڈ کر رہے ہیں۔ تو
اپنا سسٹم ٹھیک کریں، نہ کہ لوگوں کو آف لوڈ کریں، اپنا سسٹم بہتر بنائیں، اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنی خامیوں کو دور کریں، یہ کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک طرف ہم اپنے لوگوں کو آف لوڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف خبر یہ ہے کہ 5 لاکھ افغانی پاکستان کا پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر گئے ہیں۔ 5 لاکھ افغانی جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ باہر گئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ افغانی پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں آ کر ٹھہرتے ہیں اور یہاں جا کے جعلی پاسپورٹ بنواتے ہیں۔ کس کو؟ ایجنٹ کو کمیشن دے کے کمیشن دیتے ہیں، ایجنٹ کو بھی کمیشن مل جاتی ہے، اس کے افسر کو بھی کمیشن مل جاتی ہے، جعلی پاسپورٹ بن جاتا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ وہ فلائی کر جاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ سوچیں، یعنی اب پاکستانیوں کو آپ آف لوڈ کر رہے ہیں، لیکن 5 لاکھ افغانی جو ہیں 2021 کے بعد سے وہ پاکستانی جعلی پاسپورٹ بنوا کر پاکستان سے باہر چلے گئے۔ وہاں جا کر اب چاہے وہ امریکی گارڈز کو ماریں، چاہے وہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کریں، نام پاکستان کا آئے گا کیونکہ ان کے پاس جب پاسپورٹ نکلے گا تو وہ پاکستانی پاسپورٹ نکلے گا، اس کی ایگزٹ جو ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہے، انٹری پاکستان سے ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب ریکارڈ میں چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو پاکستان سے ٹریول کر کے آیا اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے آیا، تو نام پاکستان کا بدنام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ایک یہاں پر نادرا کے افسر نے یا پاسپورٹ بنانے والے افسر نے رشوت لے کر جعلی پاسپورٹ بنا دیا، جس کے ڈاکومنٹ پورے نہیں تھے، ثابت نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے، لیکن پھر بھی اس کا پاسپورٹ بنا دیا۔ تو اس سوسائٹی کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں۔ آپ نے سارا زور عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر لگا رکھا ہے، اداروں کو ٹھیک کریں۔ آپ الزام لگاتے ہیں سہیل آفریدی پہ، آپ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے اس کی گورننس پہ توجہ نہیں ہے، ساری توجہ دھرنے پر ہے۔ تو بھائی آپ کی ساری توجہ بھی جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے پر ہے، آپ کی توجہ کہاں پرفارمنس پہ ہے؟ پرفارمنس پہ توجہ ہوتی تو یہ ہوتا آپ کا حال کہ جو اس وقت آپ نے پاکستان کا بنا دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، ادھر سے کاروبار اٹھ گیا، کمپنیاں ملک چھوڑ کے چلی گئیں، اکانومی تباہ ہو گئی، بے روزگاری اپنی بلند ترین سطح پر ہے، پاکستانی چھوڑ کر جا رہے ہیں، 30 لاکھ پاکستانی چلے گئے۔ اتنے برے حالات میں آپ کی ترجیح کیا ہے کہ عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس ضد میں آپ نے 3 سال میں ملک کا بیڑا غرق کر لیا کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ عمران خان تو ختم نہیں ہوا، لیکن آپ کی کارکردگی زیرو ہو کر رہ گئی ہے، جس سے پاکستان کو بھی الٹا بہت سا نقصان ہو رہا ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور اپنا قبلہ درست کیجئے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔